ابھی جو ہے نا ہمارے صدر محفل ہیں جناب راجہ مختار صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج کے محفل کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدر وکلا کے صدر اور میزبان خالد صاحب، جناب داؤد صاحب اور چودھری اسقار صاحب، ظہیر راجہ امتیاز صاحب اور فاق صاحب، مفتی صاحب اور مشتاق علی صاحب، جناب جاوید صاحب، علی صاحب، امجد صاحب اور محمود اور جہانگیر صاحب. میں تمام آدمی کا یہ بھول گیا جناب، دو آدمی جو کھڑے بالکل. ہیں، رفاقت صاحب. رفاقت اور اورنگزیب صاحب، شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر کا کام تو صرف شکریہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ تاریخ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی اور آزادی کے شکریہ. حوالے سے باتیں ہوئی اور قربانی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی. اچھا. لیکن آج جو ایک ہم نے دوپہر دو بجے ایونٹ میں شریک ہوئے تھے، وہ تھا 13 جولائی کے حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا تھا. تو ہم وہاں گئے تھے یہ میرو پارک فشنگ میں. تو باتیں بہت ہیں لیکن لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں آج ہم ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں، لیکن ایک جو مشتاق علی صاحب نے جو بات کی ہے، ایک تو میں نے تجویز پیش کی تھی، ایک جنہوں نے کی ہے تجویز، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تجویز کو اقرارداد سمجھیں. آپ ان کی تجویز کو اگر یہاں ڈاکٹر صاحب اور سب لوگ اگر اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں تو ہم اس کو منظور بھی کر لیتے ہیں اور آئندہ اس پر عمل بھی کرنا شروع کریں گے. بے شک. اگر ان کی قرارداد کو آپ منظور کرتے ہیں تو پھر آئندہ اس پر عمل بھی کریں گے. مسئلہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے یہاں جو ہے نا، آپ کو پتا 3-4 مہینے ہو گئے اور جو حالات یہاں تھے اس کی وجہ سے ان کا اسٹے بھی لمبا ہو گیا. وہ یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس میں اگر کوئی اوپر نیچے ہوتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے بہتری سمجھ کر اس کو قبول کریں اور اس میں بہتری ہوتی ہے ہمیشہ. اب جو مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ جو نیا عمل ہے، جناب میں بات کرتا ہوں آپ سے، آئندہ جو نیا عمل ہے میں اس کی طرف جاؤں گا. میں تاریخ کی باتیں اور جو قربانی کی باتیں نہیں کی. مشتاق صاحب نے گلے شکوے بھی کی اور اچھی باتیں بھی کی. امجد صاحب کی بڑی اچھی اسپیچ تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ٹائم آ گیا مفید ہونے کا. اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیو یارک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں. یہ آزاد کشمیر مجبور ہے، آپ کو پتا ہے کس وجہ سے، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجبور ہے. ان کی مجبوری ہے. آپ نے کہا کہ وہ کس لیے الیکشن لڑتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یا اپنے روزگار کے لیے. ان کو کشمیر سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ الیکشن تب لڑتے ہیں جب ایک سال میں دستخط کر دیتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بند ہوتے ہیں. اور جہاں بھی جاتے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں امریکہ ہے تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے اسپیشل، کوئی بات تو دوسری کر نہیں سکتے. تو ہمیں ان سے کیا توقع کرنی ہے؟ توقع ہم نے خود اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں. ہم اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ایک میٹنگ آرگنائز کریں گے، اس کے اندر ایک باڈی تشکیل دیں گے اور ہم سب کے نظریہ ایک ہے، بالکل. لیکن اس نظریے کے اوپر عمل کرنا باقی ہے. اور وہ Victory عمل ہمیں ابھی video کرنا cut پڑے hoita گا. wo اگر نہیں aida کریں sunno گے تو end ہماری ramper is آئیڈینٹی video ne vichu end ختم ہو ramper جائے گی. ہماری جو video cut قربانی hoya ہے si نا na وہ رائے گاہ چلی جائیں گی. یہ تقسیم کشمیر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہم کہتے دیکھتے اور دیکھتے نئی کلپ بنا wo جیسے آپ nami کی bana نظر sa میں me آئے both تو sang شاید leke ai na یہ بات ہو to جائے usme لیکن Allah ta clip na آگے کسی نے ہونا کشمیری نے ہونا، آگے کسی نے ہونا کشمیری یا پاکستانی آگے نہیں ہوں گے. تو پہلی بات جو ہے وہ رنگریز صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا. یہ ایڈمن ہے اس کا نیو یارک گروپ ہے، نیو یارک فرینڈ ہے. ٹھیک ہے، جو آدمی یہاں جتنے فرینڈ ہیں اس کے اندر شامل ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں شامل تو پلیز وہ جوائن کریں. جو آپ کے فرینڈ ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کریں نیو یارک فرینڈ کے اندر آئے اور اس کے اندر آپ اپنی ساری تفصیل جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دیں کشمیر کے حوالے سے، جو بھی تجویزات دیں.
لیکن ایک بات ضرور یاد کریں، جب کشمیر کی کال آئے کہیں بھی ہو نا، پلیز اپنا ٹائم ضرور نکالیں. بے شک. اگر ٹائم نہیں نکالیں نا، جب آپ جاتے ہیں نا تو اکثر اکثر میں آپ سے یہ بات بتا دوں، بہت عرصے کی بات ہے، جب سکندر صاحب آتے تھے تو منہٹن کشمیر ہال جو بٹ صاحب کا تھا، وہاں بیٹھے ہوتے تو اکثر وہاں ایک بلیک لیڈیز آئی تو اس نے کہا جب بھی میں یہاں آتی ہوں تو یہی چہرے ہوتے ہیں، کوئی نئے آپ کے بندے نہیں ہیں. تو ہمیں تو شرمندگی نہیں، لیکن جواب ہمارا یہی تھا کہ یہی ہے وہ فائٹر جو کشمیر کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم ہی لڑ رہے ہیں، وہ تو کوئی نہیں ہے یہاں، تو گورے تو نہیں لڑیں گے. تو ورنہ شرمندگی ہوتی ہے جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے نا. مشتاق صاحب کو پتا ہے ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارا آدمی ٹائم نہیں نکالتے. بالکل. آپ ٹائم نکالیں، جو بھی آپ کی جو مسئولیات ہیں ان کو آپ ایک ساتھ رکھیں. اگر کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں باقی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب تفصیل بات کریں گے، لیکن ایک اسی ہفتے میں ہم ایک باڈی تشکیل دیں گے تو انشاءاللہ. آپ کو کال دیں گے. تو اگر آپ اس کے اندر آئے شامل ہوں، جیسے آپ کے نظریہ لبریشن فنڈ کا امجد صاحب نے بھی کہا کہ یہ لبریشن فنڈ کے کارکن تھے، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم کا اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ ٹائم ہے، اگر اس ٹائم بھی نہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد جو ہے نا شاید پھر بھی چانس نہ ملے. تو ان کی موجودگی میں ہم یہ باڈی تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نظر میں رکھیں اور جس دن کال دیں اس دن پلیز آپ آئیں. تو باقی باتیں جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے کہیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں، لیکن خالد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے آج یہ پروگرام رکھا اور اس کی میزبانی بھی انہوں نے کی اور دل سے کی ہے. اور یہ جو دو نوجوان یہاں بیٹھے شاید ان کو ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئے کیونکہ یہ انگلش والے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ارائیو فار یو ٹو انگلش ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ جوائن اس. اوکے، What's یہ the پارٹ issue? آف کشمیر اور انڈرسٹینڈ کشمیر. اوکے، تھینک یو. تھینک یو. یہ تھے جی راجہ مختار صاحب. ہم ان کا بھی دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کاز کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور ہمارے سربراہ ہیں یہ، ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ. جو بھی کشمیر کاز کے لیے کال کریں گے ہم ان کے ہمیشہ ساتھ ہوں گے. تو